إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سید الانبیاء والرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، حمد و صلوات کے بعد آج پھر اس مہینے میں جو محرم الحرام کا مہینہ، اسلامی سال کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا مہینہ اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ اسی مہینے میں پھیلی ہوئی گمراہیوں، بدعات و خرافات اور غلط رسم و رواج اور بدعقیدگی ہی کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ گزشتہ خطبے میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ ایک واقعہ جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس واقعے کو گمراہی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اس واقعے کربلا اور شہادت کو دین میں گھسا دیا گیا، اور آج کا مسلمان بے شعور ہے، اسے تاریخ کا پتہ نہیں، اسے اپنے اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ محرم الحرام کی جو فضیلت ہے
اور اس مہینے میں جو عاشورہ کے روزے رکھے جاتے ہیں اس کا تعلق کربلا کے واقعے سے ہے، جبکہ میں نے گزشتہ خطبوں میں یہ بار بار بتلایا کہ دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ وفات پا گئے سن 11 ہجری کے شروع میں ربیع الاول کے مہینے میں، اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دین مکمل ہو جانے کے ٹھیک 50 سالوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ چونکہ ہم لوگ تاریخ پڑھتے نہیں، دین سے اتنی دلچسپی ہے نہیں، تو جو بھی بدعقیدگی آ رہی ہے، جو بھی بدعات اور خرافات کی شکل میں دین میں پروسا جا رہا اس کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کربلا سے محرم الحرام کے مہینے کا اور عاشورہ کے روزے کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں سے جب پوچھا کس لیے رکھتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا دن ہے، بہترین دن ہے، نیک دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا تھا اور فرعون کو ہلاک کیا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا۔ کہا ہم تو زیادہ مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے جب، کیونکہ ہم نبی وہ نبی، تو اتنا تعلق ہے۔ اور روزے عاشورہ کے اس لیے رکھے جاتے ہیں، مگر چونکہ دین پتہ نہیں، اور سن 61 ہجری میں 50 سالوں کے بعد وہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا، جس میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی، دردناک شہادت ہوئی، اس شہادت کو اس مہینے سے جوڑ دیا گیا۔ واعظین، مبتدعین، بدعت کرنے والے لوگ پورے مہینے اور کم سے کم 10 دن اس طرح سے تقریریں کرتے ہیں، اور صحابی رسول امیر معاویہ، ابو بکر و عمر، عثمان، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، اس جیسے جلیل القدر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اس مہینے میں۔ اس لیے آیت تلاوت کی گئی ہے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، وہ جماعت تھی، وہ لوگ تھے جو جا چکے اپنی زندگی گزار کر کے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا، جو کیا، اس کا جزا سزا ان کو ملے، اللہ دے گا، اور جو تم کرو گے اسی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، بخاری مسلم کی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ تھا کہ امت میں گمراہی پھیلے گی، اور گزشتہ خطبوں میں نے بتلایا کہ یہود و نصارہ اہل بیت کے نام پر رافضیوں نے یہ سب سازش کیا اور اسلام کو بدنام کیا۔ اسلامی جنگوں میں 5 سالوں میں تقریباً 1 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، چاہے جنگ جمل ہو یا صفین ہو اور دوسری جنگیں ہوں۔ یہ انہی کی سازش تھی، جو اسلام کا مقابلہ طاقت سے نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کیا، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ تم لوگ بعد کے لوگ اگر کوئی ایک احد پہاڑ جو مدینے میں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا بھی خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں، تو ہمارے صحابہ نے جو اللہ کے راستے میں ایک مدھ، ایک سیر اور آدھا سیر جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اس کے برابر تم لوگ نہیں پہنچ سکتے، اتنی فضیلت ہے۔
لیکن آج گمراہی اور بدعقیدگی کا یہ رواج ہے کہ آج گالیاں صحابہ کرام کو دی جاتی ہیں۔ کتنا بدل گیا معیار مسلمانوں کا کہ جس واقعے کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں، دین مکمل ہو گیا۔ حجۃ الوداع میں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی آخر الزمان وفات پا چکے ہوتے ہیں، اس کے 50 سالوں کے بعد واقعہ کربلا رونما ہوا، اور اس کو آج یہ مسلمان جسے قرآن و سنت جس کے ہاتھ میں ہے، جس سے اسے روشنی لینا چاہیے، وہ اس سے ہرگز روشنی نہیں لے رہا ہے۔ وہ غلط کاموں میں، بدعات میں، خرافات میں، تعدیہ داری میں، عورتوں مردوں کا اس محرم الحرام 10 محرم کو جو اختلاط ہوتا ہے، جو سراسر حرام ہے اسلام کے اندر، اسلام اس کو قطعی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی ہوتا ہے۔ زمین لرز جاتی ہے، آسمان تھرا جاتا ہے، اس قدر بے پردگی ہوتی ہے۔ گالیاں صحابہ رسول کو دی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نوحہ خوانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ ہم میں سے، ہمارے طریقے پر وہ تو نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کے نعرے چلا چلا کر کے لگائے، وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ شہادت کربلا کے میدان میں ہوتی ہے، یہاں تک ہم لوگ پہنچے تھے گزشتہ خطبے میں کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد ہوتے ہیں ابن زیاد کی فوج کے، جو کوفے کا گورنر ہوتا ہے، اور وہاں پر بات ہوتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ اور عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن وقاص جلیل القدر صحابی، ان کے بیٹے عمر، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار۔ روایتوں میں آتا ہے، بہت زیادہ صحیح روایتیں تاریخ میں تو نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی تھیں کہ مجھے یا تو جہاں سے میں آیا مکہ یا مدینے سے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس جانے دیا جائے، یا سرحد پہ بھیج دو جہاں پر اسلامی فوجیں دشمن اسلام کا سامنا کر رہی ہیں، وہاں اسلام اور کفر کی جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں لڑنے کے لیے میں چلا جاؤں، اور میرے بچوں کو واپس بھیج دیا جائے حفاظت کے ساتھ، یا یہ کہ مجھے دمشق کی طرف جانے دیا جائے، شام، جہاں یزید بیٹھا ہوا ہے، خلیفہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں بیعت کروں گا۔ فارمولہ طے بھی ہو گیا، ابن زیاد کو بھیجا عمر بن سعد بن وقاص نے۔ ابن زیاد نے نہیں مانا، روایتوں میں ایسا آتا کہ پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اور جب کربلا کی بات آتی ہے کہ کربلا کے میدان میں واقعہ پیش آیا، تو معتبر تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلے گا کہ مکے سے کوفہ کا جب رخ کیا عراق کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو قافلوں سے ملتے رہے، ان سے حال چال لیتے رہے۔ یہ خبر بھی آپ کو لگ گئی کہ مسلم بن عقیل، جن کو ہم نے بھیجا تھا اپنے چچا کے لڑکے کو کہ جا کے حال چال لے کر کے آؤ وہاں سے کوفے سے، اور انہی کے کہنے پر کہ یہاں معاملہ ٹھیک ہے، آپ مکے سے چل چکے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن راستے میں خبر ملتی ہے کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا کوفے میں، اور انہی کوفیوں نے جنہوں نے آپ کو خط لکھا تھا کہ آئیے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، یزید کی فوجوں کو کھدیڑیں گے، تو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا قافلے جو ملتے تھے کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کوفہ مت جائیے۔ تو روایتوں کے مطابق یہ کہ آپ دمشق کا رخ کر لیے تھے، اس لیے کہ کوفہ اگر جاتے تو کربلا نہیں پڑتا۔ اس منزل کو چھوڑ دیا تھا، اس راستے کو۔ قافلے جو چلتے تھے اس زمانے میں وہ راستے ہوا کرتے تھے معروف، انہی راستوں پر چلتے تھے۔ تو اس راستے کو کوفہ والے کو چھوڑ کر کے جب کچھ دور آپ گئے شام کے راستے پر، دمشق کے راستے پر، جو اس وقت دارالخلافہ تھا سلطنت اسلامیہ کا دمشق، تب یہ کربلا کا میدان پیش آیا اور کوفی فوجیں وہاں جا کر کے آپ کو روکی اور وہاں باتیں ہوئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لوگوں کو پہچانتے تھے، کوفہ کے لوگوں سے پرانا رشتہ تھا، بڑے بدحت قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں جب صحابہ کرام نصیحت کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ مت جائیے، بہت برے لوگ ہیں، بہت بد کردار لوگ ہیں، جو کہتے ہوں پورا نہیں کرتے، تو یہ بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے تھک چکا ہوں، ان سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ کوفی بھی مجھ سے تھک گئے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ وہاں کوفہ مت جائیے۔ تو وہ کوفہ والے جو خط لکھ رہے تھے ان کو پہچانتے تھے۔ اس زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی وہ قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، الگ الگ قبیلے ہوتے تھے، ان قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے وہی تو بیعت کر لیتے تھے، تو پورے قبیلے کی بیعت مان لیا جاتا تھا۔ تو قبیلوں کے سرداروں کو جانتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ ابن زیاد کی فوج کی طرف سے وہ لڑنے آئے تھے، آپ کا راستہ روکنے آئے، تو بڑا تعجب ہوا اور بلا بلا کر کے ایک ایک کو کہا کہ ابن فلاں، اے فلاں کے لڑکے، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا اے فلاں تم نے ہم کو نہیں بلایا تھا کوفہ کہ ہم ساتھ دیں گے؟ آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تو یہ حال تھا کوفہ والوں کا، اور انہی کوفیوں نے جب خط نکال کر کے رکھ دیا پوٹری پوری جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو لگا کہ جب شام کا رخ کر لیے ہیں، یزید کے پاس جا کر کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے تو ساری باتیں ہماری کھل جائیں گی۔ ہم نے خطوط لکھے ہیں اور خطوط ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ان لوگوں نے سازش کر کے شہید کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ پہنچنے نہ پائیں یزید کے پاس، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، دین پسند تھے، صحابی تھے، اسوہ حسنی آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں جا کر کے حضرت حسن نے بیعت کیا تھا، جبکہ عراق کے لوگوں نے آپ کو حضرت علی کے بعد خلیفہ بنا لیا تھا، فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن سب تیاگ کر کے بلیدان کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی بھی جا کر کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کیے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے یہ فرمایا تھا، بشارت دیا تھا امت کو کہ ابن ہذا، یہ میرا بیٹا حسن، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور وہ بات ہوئی، اسی نقش قدم پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، لیکن ان کوفیوں نے آپ کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا کہ ہمارا راز کھل جائے گا، ہمارے خطوط یزید کو مل جائیں گے تو یزید پھر ہماری خبر گیری اچھے سے کرے گا۔ انہوں نے شہید کیا سازش کر کے۔ اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں۔ آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب شہید کر دیے گئے، عورتیں بچی تھیں، اور ایک آپ کا بیٹا علی بن حسین جو ان دنوں بیمار چل رہے تھے، جنہیں بعد میں
شیعوں نے، رافضیوں نے زین العابدین کا خطاب دیا، وہی زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے، باقی سب کو ختم کر دیا تھا کوفیوں نے، اور ختم کرنے کے بعد اس خیمے کو بھی جلا دیا تھا، جو خیمہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی 70-72 لوگ، اس کو بھی جلا دیا گیا تھا، اور اس ڈر سے کہ کہیں خطوط بچ نہ جائیں، وہ خطوط بھی نشٹ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، کوئی ثبوت یزید کو نہ ملے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، یہ دردناک واقعہ پیش آیا کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں اور 10 محرم الحرام کو۔ وما شاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، یہ ہونا تھا، اللہ کی مشیت تھی، ہو گئی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، قرآن کہتا ہے لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت ٹھیک تھی، کوئی بغاوت کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ثبوت ملتا ہے کہ جب آپ نکل رہے تھے مکے سے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد یزید نے خط لکھا تھا کہ آپ سمجھائیے آپ سے قرابت داری ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس خط کے جواب میں لکھا تھا یزید کو کہ میں سمجھا رہا ہوں، سمجھاؤں گا بھی، لیکن حسین جب نکل رہے ہیں کوفہ کی طرف، اس میں جو تم ناپسند کرتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ناپسند کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے خلاف ان کا نکلنا نہیں ہے، بلکہ کوفے کے لوگ جو بدعہد قسم کے لوگ ہیں، جو مکار قسم کے لوگ ہیں، جو طوفان کوفے میں آیا ہوا ہے عراق میں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارے ہی مصلحت میں وہ نکل رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ امت میں خلفشار ہو۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں 5 سالوں میں ہوئیں، ان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اور مسلمان شہید ہوئے تھے، وہ وقت نہ آئے، اور اسی لیے یزید کو اپنے دور خلافت ہی میں خلیفہ رہتے ہوئے 10 سال جب آپ کی مدت گزری تھی اور 10 سال باقی بھی تھا امیر معاویہ کا، تو جلیل القدر صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، آپ نے جو ہے یہ اقتراح، اور یہ جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ اقتراح دیا تھا، یہ رائے دی تھی کہ اچھا لڑکا ہے یزید، آپ کا بیٹا ہے، بنو امیہ وہ بڑا قبیلہ ہے جو بہت طاقتور ہے، اس کا چشم و چراغ ہے، اگر کسی کے نام پر اتحاد ہوگا اور لوگ کنٹرول ہوں گے آپ کے بعد تو یزید ہی ہوگا، اس لیے آپ ولی عہدی کا فرمان جاری کر دیے گورنروں کو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، تمام گورنروں کو جہاں جہاں اسلامی ریاست تھی، مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، بصرہ میں، ہر جگہ، یمن میں، ہر جگہ یہ جو ہے خط پہنچتا ہے کہ یزید کو ولی عہد بنانا ہے، اس کے نام کی بیعت لے لو، ولی عہدی کی۔ ولی عہدی پر سب لوگ اتفاق کر لیے تھے، یہ بتلایا گیا تھا گزشتہ خطبوں میں کہ 4-5 لوگوں نے مدینے میں یہ کہتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بدکار ہے، برا ہے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو مشاورت کا طریقہ ہے خلیفہ بنانے کے لیے، وہ مشورے والا طریقہ ٹوٹ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کے گورنر ہی تو تھے، شام کے طاقتور تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، اور پھر آپ ہی کے نام پر جا کر کے بیعت آپ کے ہاتھ پہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا تھا، تو سارے لوگ آپ کو خلیفہ مان لیے تھے۔ 20 سالوں سے بڑی شاندار حکومت کی، بڑے فتوحات ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔
تو اب وہ دور واپس خانہ جنگی کا نہ آئے، اس لیے بڑے دور اندیش تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور صحابی رسول جن کو جو بیعت رضوان میں سے تھے، حدیبیہ کے میں جگہ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کیا تھا مرنے کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی، اور قرآن نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ان 1400 لوگوں سے راضی ہو گیا صحابہ کرام سے، اس میں سے مغیرہ بن شعبہ تھے۔ بدنیتی کہیں نہیں تھی، صحابہ کرام میں امیر معاویہ بھی صحابی، مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی، بدنیتی نہیں تھی کہ میرا بیٹا ہی رہے، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں حکومت چلانے کے، اور ان حقوق، ان جو ہے اصولوں کے تناظر میں انہیں ولی عہد مقرر کیا گیا تھا۔ اور سارا فتنہ تو جب 60 میں آپ کا انتقال ہو گیا امیر معاویہ کا، تب شروع ہوا، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عتبہ نے جب بلایا ولید کے لیے بیعت کرنے کے لیے، تو وہاں کہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، اکیلے میں بیعت نہیں کرتا۔ پھر رات میں مکے نکل آئے، مکے میں خطوط آتے رہے کوفہ والوں کے، اور مکے سے نکلنے لگے، تمام صحابہ کرام نے نصیحت کی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور تمام سعید بن خدری گورنر مکہ نے بھی، عمر بن سعید تھے وہ بھی کہے کہ آپ مت جائیے، آپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا مکے میں، من نکلیے، تمام لوگوں نے سمجھایا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف لیے نکل گئے، اور یہ کربلا میں جا کر کے یہ دردناک سانحہ پیش آیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سالوں کے بعد ہے۔ ذرا بھی دماغ لگائے مسلمان اور کچھ بھی سوچے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کیا 50 سالوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور دین مکمل ہو جانے کے بعد یہ چیزیں جو شہادت ہوئی نواز رسول کی وہ دین بنے گا؟ کیا حضرت عمر فاروق کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت نہیں ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، آپ کے والد تھے حضرت حسین کے، یہ سب حضرت حسین سے زیادہ افضل تھے صحابہ میں، جلیل القدر صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا یہ دین بنا ان کی شہادت؟ نہیں بنا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ شہادت ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، اس فضیلت کو پہنچ گئے یہ صحابہ کرام، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس فضیلت کو پہنچے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ نوحہ خوانی کرتا ہے یہ اس امت کا آدمی، 1450 سالوں کے بعد چیختا ہے، چلاتا ہے، سوگ مناتا ہے۔ سوگ منانا، ماتم منانا، مسلمان جانتا ہے کہ اس کے اصول کیا ہیں اسلام میں؟ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پہ غم نہیں منا سکتے۔ ہاں البتہ بیوی اگر اس کا شوہر وفات پا گیا ہے تو 4 مہینہ 10 دن اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے گی بیوی شوہر کے فوت ہونے پر۔ یہ دستور ہے، یہ اصول ہے اسلام کا۔ 3 دنوں سے زیادہ کسی کی وفات پر ہم سوگ نہیں منا سکتے۔ 1400 برس ہو گئے، نہ دین ہے، نہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جیسے اور واقعات ہوئے اور شہادتیں ہوئیں جلیل القدر صحابہ کی، اس طرح سے شہادت ہوئی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آپ جانتے ہیں ان کو، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، انہیں بھی شہید کیا گیا تھا ایسے ہی فتنوں میں۔
جب لڑائیاں چل رہی تھیں مسلمانوں کے بیچ میں، حضرت علی کا زمانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے سر کو کاٹ کر کے پیش کیا گیا۔ اس جلیل القدر صحابی جو 10 لوگوں میں سے تھے، ان 10 لوگوں میں سے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دیا تھا، تو کیا حضرت علی چاہتے تھے کہ ان کا سر لایا جائے؟ نہیں، یہ سب واقعات ایسے رونما ہوتے گئے، فتنے، یہودیوں، نصارہ اور عبداللہ ابن سبا کا فتنہ، یہ سب تھا مسلمانوں میں خلفشار کی وجہ۔ وہ لوگ اسلام کا مقابلہ طاقت سے نہیں کر سکتے تھے تو سازشیں کرنا شروع کیے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ شہادت اگر یزید کو برا بھلا کہا جائے، امیر معاویہ کو کہا جائے، ابو بکر و عمر عثمان کو کہا جائے، اماں عائشہ کو گالیاں دی جائیں، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ کو اور امیر معاویہ کو گالیاں دی جائیں، اس امت کے ان لوگوں کی بخشش کہاں ہوگی اللہ کے ہاں؟ وہ اپنا حصہ اور اپنے حصے کا چراغ جلا کر کے دین کی خدمت کر کے جا چکے، آج تم انہیں برا بھلا کہتے ہو؟ یہ دین میں نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے۔ وہ بخاری کی روایت میں نے پیش کیا کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو چہرہ پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کے نعرے لگائے، اسلام کے طریقے پہ تو کم از کم وہ نہیں ہے، دنیا داری کرتا رہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی تھی کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن 51 ہجری میں جو لشکر قسطنطنیہ کے لیے جاتی ہے، قسطنطنیہ کے لیے رومیوں سے لڑنے کے لیے، وہ قسطنطنیہ والی فوج جو سن 51 ہجری میں جاتی ہے، جتنے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے سب کے لیے مغفرت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، 2924 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، میری امت کی پہلی فوج جو مدینۃ قیصر، جو قسطنطنیہ کا رخ کرے گی اور اس کا محاصرہ کرے گی، وہ سب کے سب معاف کیے ہوئے لوگ ہیں، ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ یزید بن معاویہ کے کمانڈر ان چیف وہ تھے، ان کی جو ہے دیکھ بھال میں یہ لڑائی لڑی جا رہی تھی، قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود تھے۔ یزید صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا کہ موازنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہزاروں یزید امیر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناخون کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول کے نواسے اور جنت میں نوجوانوں کے سردار، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر اس یزید جو لشکر کا وہ کمانڈر تھا، اس لشکر کے تمام لوگوں کو مغفرت کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ قسطنطنیہ پہ جو پہلی فوج اسلامی فوج جائے گی، بحری فوج، وہ سب مغفرت کیے ہوئے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے اس جنگ میں، عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اس میں ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے، ابو ایوب انصاری جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے جنازے کی نماز یزید پڑھائیں گے۔
صحابہ کو اگر ایسا لگتا، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے میزبان بھی مدینے میں ہیں، ابو ایوب انصاری، آپ ہی کے گھر پہ اترے تھے آپ جب ہجرت کر کے آئے تھے، وہ کسی ڈرتے نہیں تھے کہ یزید سے ڈرتے، اگر یزید کے اندر صالحیت نہ ہوتی، وہ نیک نہ ہوتا، جو من گھڑت قصے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا، بدکار تھا، ظالم تھا، شراب پیتا تھا وغیرہ وغیرہ، جو چیز لوگ نہیں جانتے وہ دوسروں کے بارے میں، جو مردے ہو چکے، جو مر گئے، ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب منع ہے، اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر یہ منع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بچو گمان کرنے سے بہت زیادہ، اس لیے ان بعض الظن اثم، کیونکہ گمان، یہ بدگمانی، یہ گناہ کے راستے پہ تمہیں پہنچا دے گی، یہ مت کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو، بخاری کی ہے، لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں مت دو، فإنہم قد افضوا الی ما قدموا، اس لیے کہ وہ جا چکے وہاں جو انہوں نے پیش کیا ہے، جو اپنے ساتھ لے گئے وہ لے کر کے چلے گئے، برا مت کہو۔ لا تسبوا موتانا، دوسری روایت یہ بھی بخاری کی ہے اور یہ دوسری روایت نسائی کی ہے، لا تسبوا موتانا، مردوں کو ہمارے گالیاں مت دو، فتوذوا احیانا، تو جو زندہ ہیں ان کے گھر خاندان کے لوگ، ان کو جو ہے تکلیف پہنچے گی، اس لیے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ بھی مغفرت کیا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سب باتیں آج کے آخری دور میں لا علمی کی بنیاد پر، جو دین نہیں ہے دین بنا کر کے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، بدعات کو رواج دینا، یہ غلط بات ہے۔ اس مہینے میں یہ دین نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، ان کے بارے میں تو نہیں نوحہ ہوتا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ خیر القرون میں کہیں کچھ اس کا عطا پتہ نہیں تھا۔ 351-52 میں 350 صدی سالوں کے بعد یہ تعزیہ داری رواج پایا، 340 سالوں کے بعد، 41 سالوں کے بعد۔ تو مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور خرافات کیا ہے، اس بیچ میں فصل کرنا، اس کے بیچ میں فرق پیدا کرنا، حق جاننا، حق پہ عمل کرنا، اور باطل کو جاننا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ العالمین ہمیں دین والا بنائے، حق والا بنائے، ہمیں حق پرست بنائے۔ اللہ رب العالمین حق کی دعوت دینے، حق کو سمجھنے اور اس کے سمجھانے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔